ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان بشیر صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ، سابق سفیر۔ بہت شکریہ سلمان بشیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ پاکستان کو اگلے اقدامات کشمیر کی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کیا لینے چاہیے، اور اب تک جو ہم نے لیے کیا اقدامات لیے اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی اشرف شریف صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں، میں آپ کی توجہ دو آرٹیکلز پہ دلانا چاہتا ہوں جو آج پبلش ہوئے ہیں انڈیا میں۔ ایک اروندھتی رائے کا ہے، اس کا ٹائٹل ہے انڈیاز ڈے آف شیم، اور دوسرا جو ہے وہ سدھارتھ وردھارنجن نے لکھا ہے جو مودی کے اوپر ہے، اس کو ٹائٹل دیا ہے ڈیمولیشن مین۔ اور اس پہ سدھارتھ یہ کہتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے یہ ایسا دن ہے جس کو چوز کیا گیا کہ ہندوستان کی عوام کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے۔ انگلش میں وہ کہتا ہے کہ دس از اے ڈے which celebrates triumph of vandalism and destruction, not renewal and regeneration, celebrates crime and illegality over law and justice, and fabrication over reality and truth. پھر آگے جا کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسٹرانگ مین جن کی فٹ سٹیپس پہ یہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے نریندر مودی، اس میں جو سب سے اس سے مشابہت رکھتا ہے وہ ہے سلوبودان ملوسیوک، جس کا ملک یعنی کہ یوگوسلاویا آج ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ انڈین رائٹرز ہیں اور دی وائر میں یہ بات کر رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے جی کہ یہ جو 5 اگست کا دن ہے یہ ایک لحاظ سے وڈیکیٹ کرتا ہے جو حکمت عملی پاکستان نے اختیار کی کشمیر کی سفارتی، سیاسی، مورل ہر قسم کی امداد کی، اس کا اثر ہمیں آج نظر آتا ہے۔ ہندوستان اس خطے میں بالکل تنہا رہ گیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کل ایک نیا نقشہ پاکستان کا منظر عام پر لائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس نقشے کی بہت اہمیت ہے، اور اس سے کچھ ہفتے پہلے نیپال نے بھی ایک نقشہ پیش کیا تھا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ ہندوستان کے اپنے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہندوستان میں کچھ تھوڑے بہت گنے چنے لوگ جو رہ گئے ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس پہ بات کرنے کی جرت بھی کر رہے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ وہاں پر یہ پریشر ہے جرنلسٹ کے اوپر حکومت کی طرف سے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہماری حکمت عملی جو اگلی ہے اس کا اثر کس حد تک ہندوستان کے اوپر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم اسی طریقے سے ایک اصولی موقف کو اختیار کیے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے تو ہندوستان کے اندر بھی یہ فضا جو ہے ایک پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے امید کی جاتی ہے کہ وہ کریٹ ہوگی۔ دوسرا جو ڈائمینشن ہے وہ بہت اہم ہے۔ ابھی حالیہ آپ کو پتہ ہے کہ لداخ کے ایریا میں چین اور ہندوستان کی کافی زیادہ کنفلکٹ ہوا ہے، انگیجمنٹ ہوئی ہے گراؤنڈ پہ۔ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ٹیریٹوریل ڈیمنشن بھی اس کانفلکٹ کا ہے، اور ہمارا کل یعنی کہ آج ہم نے جو نقشہ پیش کیا ہے اس میں ہم نے واضح کر دیا کہ جی پاکستان کی جو پولیٹیکل جغرافی ہے وہ کیا ہے، اور وہ خطہ جو کہ ہندوستان کی انلیگل آکوپیشن میں ہے وہ کتنا رہتا ہے، اور اس کے آگے چین کا علاقہ ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہے، اور اس سے آگے ابھی ایک سوچ جو یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اور کیسز میں ہوا کہ ایک گورنمنٹ ان ایگزائل جو ہے کشمیر کی، بالکل یہ والی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان اس میں کوئی سپورٹ کر سکتا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں لوگ ہیں، باہر اتنا بڑا ڈائسپورا ہے، گورنمنٹ ان ایگزائل بنا کے، اور یہ وہ سٹیپس ہیں جو کہ حکومتیں لیتی ہیں، اور پاکستان اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور کوئی اقدام لینا چاہیے؟ میرے خیال میں جی بالکل اس طرف سوچنا چاہیے، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں
ان کی منتخب نمائندے اور ان کی حکومت اس طرف توجہ دیں، اور جو کشمیری ڈائسپورا ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، اور جگہوں پہ ہے، ان کے ساتھ ایک مشاورت کا سلسلہ بھی شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ حریت کانفرنس جو ہے، ان جو کشمیر میں نظر بند ہے، ان کے جو نمائندگان ہیں پاکستان میں بھی ہیں اور جگہوں میں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، ان سب کو ایک فورم کے تحت لا کر ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اگلے سٹیپس کو خود ان کے اوپر صلاح مشورے کے بعد ان کو ترتیب دیں۔ یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ پریکٹیکل قدم بھی اٹھانا پڑیں گے، اور وہ اس قسم کے ہیں کہ ہم جو انوسنٹ کشمیریز ہیں، جو عوام ہے، لائرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یوتھ ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، جو سول سوسائٹی ہے کشمیر کی، اس کو کسی طریقے سے اور مضبوط کر سکیں اور ان کی میٹیریل امداد ان کو دی جا سکے۔ اور اس سلسلے میں میرا خیال میں ابھی تک جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں، اس میں یہ بھی سوچ ڈالنی چاہیے کہ ہم ریڈ کراس کو، ریڈ کریسنٹ کو، اور یہ جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں جو آرمڈ کانفلکٹ کے علاقوں میں کام کرتی ہیں، ان کو کیسے ہم انکریج کریں کہ وہ ہیومینیٹیرین کوریڈور ٹائپ چیز جو ہے وہ آکوپائڈ ایریاز میں وہ اس کو ترتیب دے سکیں۔ رائٹ، سلمان بشیر صاحب، ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ جو بھارتی اسپانسرشپ ہے دہشت گردی کی پاکستان اور دیگر ریجنل ممالک میں، اس کے تو اب کافی سارے ثبوت بھی موجود ہیں۔ میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، منسٹر فار ہیومن رائٹس، وہ کہہ رہی ہے میں نے تو اپنی وزارت کی طرف سے اس حوالے سے کام بھی کیا ہے، جو وار کرائمز بھارت کی طرف سے ہیں اس حوالے سے بھی انہیں انٹرنیشنل باڈیز کو لکھا ہے۔ تو ہمارا دفتر خارجہ کیا اس حوالے سے کوئی سٹیپس لے رہا ہے ٹو گیٹ انڈیا ڈکلیئرڈ ایز اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم؟ دیکھیے جی، جیسے کہ اب یہ ایک جو اس وقت فضا ہے، نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ ہندوستان کے اندر، جیسے کہ میں نے یہ پہلے آرٹیکل کا ذکر کیا جہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جی مودی جو ہے یہ اس کا ساتھی ہے، جیسے ملوسوک تھا، اور ملوسوک آپ کو پتا ہے کہ اس کو ٹرائی کیا گیا تھا ہیگ ٹریبونل میں اور وار کرائمز۔ تو وار کرائمز کے اوپر تو بہت سا مواد جو ہے کشمیر کی زبان میں اکٹھا ہو چکا ہوا ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس کے ادارے جو ہیں، انٹرنیشنل ادارے جو ہیں، ان کے پاس اس کو یہ آبزرو بھی کر رہے ہیں، واچ بھی کر رہے ہیں۔ ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے میرے خیال میں جی، کہ آپ کو پتا ہے کہ اب یہ امریکہ میں الیکشن کا سال ہے، اور وہاں پر جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس نے ایک بڑی واضح کشمیریوں کی حمایت میں پوزیشن لی ہوئی ہے۔ جو ان کا کینڈیڈیٹ ہے بائیڈن، وہ بھی اس نے بھی ریسنٹلی بھی بیانات دی ہیں۔ تو ہمیں اس طرف بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ہمیں یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر عوام کی توجہ اس طرف، یہ جو وار کرائمز کا اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، ان کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک فضا کریٹ کر سکیں جس میں یہ پریکٹیکل قسم کے جو ہے سٹیپس وہ لیے جا سکے کشمیر کے ضمن میں۔ رائٹ، سلمان بشیر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، یو این کے پاس بھی جو ہیومن رائٹس باڈیز ہیں، یہ سارے ایویڈنسز ہیں، رپورٹس موجود ہیں۔ So what is stopping the Foreign Office of Pakistan to move this case internationally for war crime tribunal میں، international tribunals میں، to try Narendra Modi and the government of India itself? There is nothing to stop the Foreign Office. Actually میرے خیال میں جی وزارت خارجہ میں یہ سارے پہلو جو ہیں یہ ایکٹیولی کنسیڈر کیے جا رہے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ جس طریقے سے بڑے انہماک کے ساتھ جو وہ قدم اٹھا رہے ہیں، ابھی 5 اگست کے ضمن میں جو ساری دنیا میں جو ایونٹس ترتیب دیے گئے، کچھ میں تو مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا، ہماری ایمبیسی واشنگٹن نے، ہیوسٹن میں ہے، نیو یارک میں کونسولیٹ نے کیا ہے، اس طرح یورپ میں بھی بہت سے۔ تو ایک کانسٹنٹ ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں، ہیومن رائٹس کا پہلو تو خیر بالکل نمایاں ہے، مگر یہاں پر ہیومن رائٹ سے بڑھ کر اس پورے خطے کے امن کو خطرہ ہے، اور یہاں پہ یہ جو کشمیر میں جو یہ فضا ہے، اس سے ایسے
بڑے دھماکے ہو سکتے ہیں جس سے دنیا کا امن بھی متاثر ہو سکتا ہے. دنیا کا امن بھی متاثر ہو سکتا ہے. سلمان شیر صاحب